الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. اور کیا آئی آپ کے پاس جھگڑے والوں کی خبر جب وہ دیوار پھاند کر عبادت گاہ میں داخل ہوئے. جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر تو وہ ان لوگوں سے گھبرائے. وہ کہنے لگے ڈریے نہیں کہ دو فریق ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، سو ہمارے درمیان حق والا فیصلہ فرمائیے اور نہ انصافی نہ کیجیے اور فرمائیے ہمیں سیدھی راہ. بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں جبکہ میری ایک ہی دمبی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ اسے بھی میرے سپرد کر دو، اور صورت یہ ہے کہ گفتگو میں یہ مجھ پر بھاری ہے. آج ہماری سورہ صاد کی آیہ مبارکہ 23 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا. گفتگو ہماری چل رہی ہے جناب سیدنا داؤد علیہ السلام کے حوالے سے. رب ذوالجلال نے خطاب فرمایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آئی آپ کے پاس جھگڑے والوں کی وہ خبر. اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے عرصے بعد ہو رہا ہے ظاہری طور پہ، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ کتنا اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب فرما رہا ہے پیارے حبیب کیا وہ آپ اس خبر سے واقف ہیں. مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس خبر کا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں تشریف فرما تھے، اپنی عبادت گاہ میں تشریف فرما تھے، تو ان کے پاس دو لوگ اپنا جھگڑا لے کر آئے، دو جھگڑے والے آئے. اب یہاں پر مفسرین نے اس پر بہت تفصیل سے لکھا ہے، بھی میں نے کئی آراء اس سے پڑھی کہ جب آپ اپنی عبادت گاہ میں وہاں محراب میں موجود تھے تو آپ کے پاس آنے والے کون تھے؟ کیا انسان تھے یا فرشتے تھے؟ اس سے پہلے محراب کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی دلچسپی کے لیے. عربی زبان میں محراب جسے کہا جاتا ہے، محراب کے بارے میں بہت سارے معنی عرب لغات کے اندر میں نے ابھی دیکھے. محراب کا ایک معنی گھر کے اندر جو بلند چبوترا ہوتا ہے اس کو بھی محراب کہتے ہیں. محراب کا معنی گھر میں دوسری منزل پر جو ایک کونے میں کمرہ بنایا جاتا ہے، سیکنڈ سٹوری کا ایک کمرہ جہاں پر آپ کسی کام کے لیے اس کو مختص کہتے ہیں، تو عرب اس کو بھی محراب کہتے تھے. تیسرا محراب کا معنی ہے عبادت گاہ. آپ کسی بھی گھر میں جب کوئی کونے میں ایک اپنی جگہ مختص کر لیتے ہیں، عام طور پر یہ عربوں میں رواج تھا کہ اپنے گھر میں ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی جہاں وہ اپنی عبادات کرتے تھے، تو انہیں بھی عرب والے محراب کہتے تھے. چوتھا معنی اس کا ہے کہ یہ محراب حرب سے نکلا ہے. حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ کرنا، حرب کا معنی جنگ کرنا ہے. تو محراب عرب ایسی جگہ کو کہتے تھے جہاں پر بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اپنے نفس کے خلاف جنگ کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، تو انہیں وہ محراب کہتے تھے. جب کوئی پوچھتا کہ تم نے اس کو محراب کیوں کہا ہے، محراب تو جنگ کی جگہ ہوتی ہے، لڑائی کی جگہ ہوتی ہے،
تو وہ کہتے تھے ہم اس کو محراب اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں تو ہم اپنے نفس کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اور جب تک بیٹھے رہتے ہیں اس کے خلاف لڑتے رہتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرتے رہتے ہیں۔ یہ محراب کے جو مشہور 4-5 معنی تھے وہ آپ کی دلچسپی کے لیے میں نے عرض کیے۔ یہ ہماری مساجد میں جو یہ محراب بنائے جاتے ہیں، یہ بنیادی طور پر اس کا محراب کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کسی چیز کا جو مرکزی پوائنٹ ہوتا ہے، مرکزی جگہ ہوتی ہے، اس کو بھی محراب کہتے ہیں۔ محراب مساجد میں بنانے کی بنیادی طور پہ 2 وجوہات ہیں۔ رسول کے زمانے میں تو ظاہر ہے یہ محراب وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھیں، نہ یہ مینار وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتے تھے۔ بعد میں ایک پہچان کے طور پہ اس کو بنایا گیا۔ 2 وجوہات ہمارے فقہاء نے لکھی محراب کی، کہ ایک اس لیے یہ بنایا جاتا ہے کہ باقی جو عام منزلیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، ان میں فرق کرنے کے لیے کہ جب لوگ دیکھتے تھے کہ جناب اس کے آگے یہ محراب بنا ہوا ہے تو سمجھ جاتے تھے یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، یہ مسلمانوں کی عبادتگاہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے جو عام فقہاء نے لکھی کہ یہ مسجد کے بالکل وسط میں بنایا جاتا ہے کہ اگر محراب نہ ہو تو جو امام کا مصلی ہے اس کی سیٹ کے حوالے سے مسائل ہو سکتے تھے کہ جی کبھی مصلی جو ہے وہ ایک طرف زیادہ ہو جاتا، کبھی دوسری طرف زیادہ ہو جاتا، کیونکہ صف بنانے میں حدیث بات یہ ہے کہ صف بندی جب صف بنائی جائے تو امام جو ہے وہ سب کے درمیان کھڑا، اس لیے جب صف بندی کا اصول بتایا جاتا ہے تو فرمایا کہ امام کے پیچھے سے پہلا بندہ جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہو، مکبر بالکل امام کی سیٹ میں، اور آنے والا دائیں طرف، پھر تیسرا بندہ بائیں طرف، چوتھا پھر دائیں طرف، پانچواں پھر بائیں طرف، اس طرح سب بڑھائی جائے کہ برابر بڑھتی چلی جائے، امام درمیان میں رہے، محراب ہو یا نہ ہو، ویسے بھی یہ اصول ہے۔ تو اگر ایک طرف سب زیادہ ہو گئی اور دوسری لوگ کم ہو گئے، جیسے ہمارے ہاں لوگ سمجھانے کے باوجود ایسا کر جاتے ہیں، تو اس کو علماء نے ناجائز لکھا ہے، یہ سب بندی کے اصول کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ہماری مساجد میں یہ محراب بنا دیا جاتا ہے، وگرنہ یہ مسجد کے لیے کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، اسلام نے اس کو لازم ضروری نہیں بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی محراب شراب جائیے مسجد کا نہیں ہوتا تھا۔ آگے ارشاد فرمایا گیا کہ وہ لوگ آنے والے فرشتے تھے یا انسان تھے۔ بہت مشہور تفسیر ہے حضرت ابو محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، یہ 4 صدی ہجری کے بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر کی کتابوں میں یہ بڑی معتبر اور عظیم تفسیر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ آنے والے جو ہیں یہ فرشتے نہیں تھے بلکہ یہ انسان تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور ان کے علاوہ باقی لوگوں نے یہ فرمایا کہ نہیں یہ ملائکہ تھے۔ آدھے کئی مفسرین اس طرف گئے کہ یہ ملائکہ ہیں، آدھوں نے کہا کہ کچھ نے کہا کہ یہ جناب انسان تھے۔ دونوں کی توجیحات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو بھی ہو اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک دفعہ معاملہ ہوا اوریہ کے ساتھ، آپ کے دور پیدا شخص تھا، آپ کی امت میں ایک امتی تھا، آپ کی شادیاں تھیں، آپ کی 99 بیویاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، تو ان سے کوئی بات ہوئی اس حوالہ سے، اس طرف میں نہیں جا رہا، تو آپ نے فرمایا وہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ ان کی ایک بیوی تھی تو اس کا نکاح بھی پھر میں اپنے ساتھ کر لوں گا۔ یہ واقعہ لکھا جاتا ہے مفسرین کی نے تفسیروں میں لکھا ہے۔ تو آپ کا یہ جملہ بولنا اللہ تعالیٰ کو ناگوار سمجھا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا۔ ظاہر ہے اس کو ہم غلطی تو کہہ نہیں سکتے، نبی ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے نبی اور رسول سارے معصوم ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا، سارے اللہ کے نبی اور رسول جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، یہ ان کی رب اور اپنے ساتھ ایک معاملات ہوتے ہیں جس کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اب انہیں یہ ریئلائز کروانا تھا، یہ احساس دلوانا تھا کہ آپ نے یہ جملہ کیوں بولا ہے۔ آپ اپنی عبادتگاہ میں مشغول عبادت تھے کہ اچانک دیوار پھلانگ کر 2 لوگ آئے، راستے سے نہیں، دروازے سے نہیں، دیوار پھلانگ کر، اس پر بڑے لوگوں نے گزر لیا کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے اور بتانا چاہتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو اچانک جب آپ نے دیکھا کہ وہ 2 لوگ اندر آ گئے ہیں اور غیر راستے سے آئے ہیں، دیوار پھلانگ کے آئے ہیں، وہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی آپ کے پاس، آپ کی ابتدا میں، اور آپ بھی مشغول عبادت تھے۔ فارغ ہونے کے بعد
آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. آپ نے فرمایا تمہارے جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے ان میں سے ایک نے کہا جی میری 99 دمبیاں ہیں اور اس کی ایک دمبی ہے. وہ ایک دمبی والے نے کہا جی معاملہ بڑا عجیب ہے اللہ کے نبی، اس کے پاس پہلے 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اور یہ مجھے کہتا ہے کہ یہ اپنی ایک دمبی بھی مجھے دے دے تاکہ میری جو ہے وہ 100 پوری ہو جائیں، 100 دمبیاں پوری ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، تم غلط کہہ رہے ہو. 99 والے سے فرمایا کہ اس کے پاس پہلے ہی ایک دمبی ہے، تم اس سے اس کا بھی تقاضا کر رہے ہو. تو جو ہی آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تو فوراً آپ کے ذہن شریف میں یہ بات آ گئی کہ یہ تو میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک بات فرمائی ہے کہ میں نے بھی اولیاء سے یہ کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک بیوی اس کو طلاق دے دو تو میری 100 پوری ہو جائیں گی. تو میں نے تو اسے اس انداز میں بات کی تو رب تعالیٰ کو لگتا ہے میری یہ بات پسند نہیں آئی. تو آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور سر سجدے میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میرے مالک اگر یہ میری بات مولا تیری بارگاہ میں تجھے پسند نہیں آئی اور مجھے لگتا ہے کہ تجھے پسند نہیں آئی تو اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تجھ سے مغفرت اور بخشش کا اور معافی کا سوال کرتا ہوں. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس معافی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے داؤد ہم نے آپ سے اس بات کو رفع فرما دیا. دوسری ایک جماعت جو صحابہ کرام کی اور مفسرین کے جانب گئی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ فرشتے تھے تو یہ کیسے ہو گیا؟ فرشتوں کے پاس دمبیاں کہاں سے آ گئی؟ یہ سوالات پوچھ سکتے ہیں، دونوں کے میں جواب آپ کو دے دیتا ہوں کہ اگر یہ فرشتے تھے تو ان کے پاس دمبیاں کہاں سے آ گئی؟ نمبر 1. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے کبھی جھوٹ تو بولتے نہیں، انہوں نے جھوٹ کیوں بول دیا؟ تیسرا سوال ان سے یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں لکھا ہوا کہ وہ دونوں جھگڑا کر رہے تھے، اللہ کے ملائکہ تو کبھی آپس میں نہیں جھگڑتے، جھگڑا تو بری بات ہے. یہ تو تینوں عیب ہیں اور اللہ کے سارے فرشتے ہر عیب سے پاک ہیں. اللہ کے فرشتوں میں کوئی عیب نہیں ہوتا، وہ نورانی مخلوق ہیں، پاک مخلوق ہیں، معصوم مخلوق ہیں. تو یہ کیا ہوئی؟ اس کا جواب مفسرین نے فرمایا کہ بعض دفعہ کسی فرضی طور پر حکایت کے لیے کوئی جملہ جو ہے وہ بول دیا جائے تو اس سے مراد حقیقت نہیں ہوتی. جیسے بعض دفعہ ہمارے اساتذہ کرام ہمیں سمجھانے کے لیے، جب زکوٰۃ کا کبھی ہمارے یہاں ٹاپک چلتا تھا تو ہمارے اساتذہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ دیکھو بیٹا، ایک آدمی ہے اس کا نام زید ہے، اس کے پاس 100 بکریاں ہیں، اور دوسرا آدمی ہے اس کا نام احمد ہے اور اس کے پاس 40 بکریاں ہیں. تو اب زکوٰۃ کا جب نصاب نکالیں گے تو ہمارے اساتذہ ہمیں سمجھاتے تھے. تو مفسرین نے فرمایا کہ جیسے سمجھانے کے لیے کوئی ایک چیز فرض کر دی جاتی ہے، ایک فرض کے طور پہ کر دی جاتی ہے، اس پہ منع نہیں ہوتا. جیسے ہمارے ہاں میتھ پڑھنے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اب یہ کرتے ہیں اسپیشلی الجبرا وغیرہ، اس میں کہتے تھے فرض کیا x = 0. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ مفروضے ہوتے ہیں، اس میں کوئی اصل چیز تو نہیں ہوتی. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ فرضی تھیں، حقیقت میں نہیں تھیں، لیکن یہ تھے سارے کے سارے دونوں آنے والے اللہ کے فرشتے. دوسرے جو مفسرین فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک قبیلہ تھا اور ان کے پاس واقعی دمبیاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں اور ان کا یہ جھگڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جاؤ تم ہمارے نبی کے پاس جاؤ، داؤد علیہ السلام کے پاس، ان کا معاملہ بھی بالکل 99 اور 1 والا ہے. جب وہاں جا کر یہ سوال کریں گے اور اپنا جھگڑا رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے دل میں وہ بات خود آ جائے گی کہ میں نے اولیاء سے جو بات کی ہے وہ بات درست نہیں ہے. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل فرما دیا اور قرآن نے ارشاد فرمایا اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ داؤد، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس دیوار پھلانگ کر آئے، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو ان میں سے ایک نے گھبرا کے کہا قَالُوا لَا تَخَفْ، تو وہاں جتنے لوگ موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ اے آنے والے، اب تم دیوار پھلانگ کر آئے ہو، تم جھگڑے میں تھے، پریشانی کی عالم میں تھے، تمہیں معلوم نہ ہوا، تو لا تخف، اب تم خوف نہ کرو. خصمان بغا بعضنا علی بعض، تو کہنے لگے کہ دو فریقوں میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے.
فاحکم بیننا بالحق، اے اللہ کے نبی ہمارے درمیان حق اور سچ کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط، اور نا انصافی مت کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ دکھائیے۔ یہاں مفسرین نے ایک بات یہ لکھی کہ کسی بھی قوم کی بقا کے لیے جو ایک عام ترین چیز ہوتی ہے ریاست کے قائم ہونے کے لیے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، وہ عدل و انصاف بہت ضروری ہوتا ہے۔ جس ریاست میں، جس قوم میں عدل و انصاف اٹھ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ وہ حدیث کا میں حوالہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، واقعہ بتایا ہوا، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ آپ نے حضرت اسامہ نے جب ایک عورت جو بڑے خاندان کی چوری میں پکڑی گئی، جس کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت حزام، تو ان کی سفارش کی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ بڑا جرم کرتا تو چھوڑ دیا جاتا، جب غریب جرم کرتا تو اس پہ سزا ہوتی۔ یہاں اگر میری بیٹی فاطمہ تو زہرا بھی ہوتی، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو عدل و انصاف بڑا ضروری ہے ریاست کو قائم رکھنے کے لیے، اور یہ فرما روا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں نظام عدل قائم کرے۔ اگر فرمایا ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی جس کے 99 دمبیاں ہیں اور ایک میرے پاس دمبی ہے، فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اور صورت یہ ہے کہ یہ گفتگو مجھ پر بھاری ہے اور مجھے دھمکی دے رہا ہے، اب ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والے آپ ہیں۔ اس پر آگے آپ نے ایک جواب ارشاد فرمایا، جس کو رب تعالیٰ نے ذکر بھی کیا، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وما علینا